السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور تھوڑی سی اپڈیٹس دینے کے لیے شارٹ ویڈیو بنا رہی ہوں. الحمدللہ اللہ کا بہت شکر احسان ہے, ہم سب خیریت سے ہیں یہاں پر الحمدللہ. اور آپ سب کا بہت بہت جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. آپ لوگ کا پیار ہے یہ کہ اتنے سارے لوگ کے میرے پاس میسیجز آئے, کالز آئیں خیریت کے لیے, اور اب تک آ رہے ہیں ماشاء اللہ سے. اس لیے یہی شارٹ ویڈیو بنا رہی ہوں تاکہ آپ سب کو ایک اپڈیٹ بھی مل جائے اور تسلی بھی ہو جائے, اور جو اپنے طور پہ جو جتنا کر سکتا ہے وہ اس میں آگے بڑھ کر سکے. اللہ کے فضل سے استنبول میں زلزلہ نہیں آیا ہے. استنبول سے سمجھیں 1.5 سے 2 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد جو شہر شروع ہوتے ہیں وہاں پر آیا ہے, اور 10 سٹیز کے اندر آیا ہے, 10 شہروں کے اندر. اور ایک ہی دن کے اندر 2 بڑے زلزلے آئے ہیں, جس میں ایک صبح فجر سے پہلے کے ٹائم پر آیا اور دوسرا دوپہر میں آیا جب ریسکیو ٹیم وہاں پر کام کر رہی تھی. اور اب تک 29,600 ڈیتھس ہو چکی ہیں, لوگ شہید ہو چکے ہیں, اور زخمیوں کی تعداد بھی لاکھوں کے قریب پہنچنے والی ہے. ہر فرد فکر مند اور پریشان ہے اور اپنی سے پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے وہ دوسرے کے کام آ جائے. یہاں پر ایموشنلی, فزیکلی, فائنینشلی الحمدللہ ہر لحاظ سے یہاں پہ ہر فرد آگے بڑھ کر کوشش کر رہا ہے. اور سب سے بڑھ کر گورنمنٹ, سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں کی گورنمنٹ کرپٹ نہیں ہے. گورنمنٹ اپنے بہاف پر بہت اچھا اور منظم کام کر رہی ہے. کافی ساری NGOs بھی ہیں یہاں پر, وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں الحمدللہ. تو ہمیں اس چیز کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, بلکہ سپورٹ بھی کرنا چاہیے. بہت سارے بچے ہیں جو کہ یتیم ہو چکے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو کہ بے گھر ہو چکے ہیں, اتنی زیادہ جانیں چلی گئی ہیں, اتنے زیادہ بچے یتیم ہو گئے ہیں کہ نا دیکھ کر دل پھٹ رہا ہے. تو یہاں رہتے ہوئے ہم کس طرح سے انہیں سپورٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم ایک جیکٹ لیتے ہیں 150 لیراز کی, لیکن اگر ہم وہی پیسے گورنمنٹ کو دے دیتے ہیں تو گورنمنٹ ہول سیل کے اندر زیادہ اماؤنٹ میں چیز خرید رہی ہے. ہم جو لیں گے وہ ایک فرد کو ملے گا اس طرح سے, رائٹ, لیکن گورنمنٹ اگر لے گی تو وہ ہول سیل کے ریٹ پہ لے گی, اور تو ایک کے بجائے 3 سے 4 لوگوں کو وہ چیز مل جائے گی. تو ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کو پیسے دے دیں, جو کہ ایک واقعی بہت اچھا منظم طریقے سے کام کر رہی ہے, ایمانداری کے ساتھ کام کر رہی ہے. یہاں ٹرکی کی بات کر رہی ہوں. اس سے ہوگا کیا کہ زیادہ اماؤنٹ میں چیز آئے گی اور زیادہ لوگوں کی مدد ہو سکے گی ان پیسوں سے. الگ سے جو NGOs بہت زیادہ آگے بڑھ کر کام کر رہی ہیں ان میں الخدمت, خیرات والے اور AFAD ہیں, وائٹ ہیلمٹس ہیں, اور بھی ہیں. ان کے لنکس میں اینڈ میں لگا دوں گی پکچر کے فارم میں, تو آپ وہاں پہ بھی ڈونیشنز دے سکتے ہیں. جس دن یہ حادثہ پیش آیا تھا اسی دن گورنمنٹ نے ایک اور چیز یہ اناؤنس کی کہ جتنے بھی گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں, کلینکس ہیں, وہاں پر جو ڈاکٹرز ہیں وہ اپنی فرسٹ فلائٹ سے افیکٹڈ ایریاز میں پہنچ جائیں. میجورٹی ڈاکٹرز جو تھے وہ ٹیم بنا کر وہاں چلے گئے تھے مدد کے لیے. یہاں پر جگہ جگہ ڈفرینٹ اسکولس میں, انسٹیٹیوٹس کے اندر, کالجز کے اندر جو ہے بلدیہ کی طرف سے جو ہے پیکنگ کا کام چل رہا ہے, اور لوگ جو بھی ڈونیشن کا سامان ہے وہاں پر جا کر دے رہے ہیں, اور پھر وہاں پہ پیکنگ سارٹ آؤٹ کرنا, ڈسٹریبیوشن کا کام چل رہا ہے. وہیں سے ٹرکس لوڈ ہو رہے ہیں اور پھر وہ آگے جا رہے ہیں افیکٹڈ ایریاز میں. یہاں ٹھنڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, -8 ڈگری چل رہا ہے, اور بارش بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. بیچ میں تھنڈر سٹارم بھی آیا کل. الحمدللہ یہاں پہ مشینریز ہیں جن سے ملبہ اٹھایا جائے, بلڈنگز کی دیواریں اٹھا کر لوگوں کو نکالا جائے, لیکن پھر بھی اتنی اماؤنٹ میں نہیں ہے. کافی ساری جگہوں پر الحمدللہ لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے, لیکن بہت ساری جگہوں پہ, بہت سارے ایریاز میں نہیں بھی کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے کافی لوگوں کی ڈیتھس بھی ہو گئی ہیں. اور ٹھنڈ جس حساب سے یہاں پہ بڑھ رہی ہے اس حساب سے لوگوں کی ڈیتھس بہت زیادہ انکریز ہو رہی ہیں. سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کے اندر ایمانداری, اللہ پر بھروسہ, لوگوں کے لیے آگے بڑھ کر کرنا اتنا زیادہ ہے کہ آپ لیرا کی ویلیو دیکھیں کتنا گرا ہوا ہے, لیکن پھر بھی ٹرکی کے اندر جو پیگاسس ایئر لائنز ہیں انہوں نے اپنی فلائٹس فری آف کاسٹ کر دی ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو ڈونیشنز لے کے جانا چاہ رہے ہیں, وہاں پر جو سامان لے کر جا رہے ہیں, ریسکیو کرنے کے لیے جا رہے ہیں, یا جو اپنی فیملیز کے پاس جانا چاہ رہے ہیں, اور وہ لوگ جو وہاں سے جگہ پر آنا چاہ رہے ہیں, ان سب کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ مطلب ایک پوری ایئر لائن اپنی فلائٹس فری کر دے لوگوں کے لیے. گورنمنٹ نے شیلٹر ہومز بھی بنانا سٹارٹ کر دیے ہیں الحمدللہ, اور کافی سارے ہوٹلز بھی ایسے ہیں جنہوں نے لوگوں کے لیے, افیکٹیز کے لیے فری کر دیا ہے کہ وہ آ کے وہاں پہ رہ سکتے ہیں. لیکن پھر بھی سچویشن اسٹیبل نہیں ہے. ابھی بہت سارے لوگ ابھی بھی ملبے کے اندر دبے ہوئے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے بچے ہیں, مہینوں کے بچے ہیں, جن کی بیسک نیسیسٹیز کی چیزیں تک نہیں ہیں, جیسے پیمپرز ہے, فیڈر ہے, دودھ ہے, کپڑے ہیں, بلینکٹس ہیں. ہم بحیثیت انسان اور مسلمان گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے علاوہ اور کیا کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے زیادہ ان کو وہاں پہ کپڑوں کی ضرورت ہے, کھانے پینے کی ضرورت ہے, شیلٹر کی ضرورت ہے, کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے. تو موٹے کپڑے بیسک نیڈ ہے ابھی ان کی. اور تو جو بھی کپڑے ہم نکالیں, جو بھی کپڑے ہم خریدیں, وہ اچھی چیز لی جائے اور اچھی چیز ہی دی جائے. گھر کے اندر سے بھی اگر آپ کپڑے دینے کا ارادہ کر رہے ہیں تو وہ بھی کپڑے ایسے ہوں
کہ بالکل صاف ستھرے ہی کپڑے ہوں، یہ سوچ کر دیا جائے کہ جو ہے نا وہ ہمارے ہی بہن بھائی ہیں. پراپر سوٹ بنا کر دی جائے اور پراپر طریقے سے پیک کر دی جائے تاکہ جس کو بھی ملے وہ فوری استعمال کر سکے. جس بھی ڈریس میں ہلکا سا بھی فالٹ ہے پلیز وہ والی چیز نہ دی جائے اور اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر سوچ کر ہر چیز دی جائے تاکہ کسی کی بھی دل آزاری نہ ہو. اور یہ تو ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ آپ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو وہی چیز دیں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. تیسری بات یہ کہ وہاں پہ بارشیں بھی ہو رہی ہیں اور برف باری بھی ہو رہی ہے، تو جو بھی چیز دیں وہ اچھے سے ریپ کر پلاسٹک کے اندر اور پھر کارٹن کے اندر پیک کر دی جائے تاکہ جب پہنچے تو وہ گیلی نہ ہو اور سیفلی ان تک پہنچ جائے. اور جو بھی چیزیں ہم دے سکتے ہیں ان کی لسٹ میں اوپر لگا کر دے رہی ہوں تاکہ ایک آئیڈیا ہو جائے، جس کے پاس جو اویلیبلٹی ہے، جو ایزلی لے سکتا ہے، وہ چیزیں ہم لے کے پیک کر آگے بھیج دیں. اور کارٹنز کے اندر آپ جو بھی ڈرائی آئٹمز ہیں، اس طرح کی چیزیں جو خراب نہیں ہوتی، وہ والی چیزیں آپ کارٹن میں پیک کر بھیج سکتے ہیں. پیکنگ کے حوالے سے ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جو بھی چیز آپ پیک کر دیں اس کے باہر اس کی ایج اور سائز لازمی لکھ کر دیں تاکہ آگے ڈسٹریبیوشن میں پرابلم نہ ہو، اور بچوں کی چیزیں بچوں کے اندر ڈال دی جائیں اور بڑوں کی چیزیں بڑوں میں. فار ایگزامپل اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے 3 to 6 months کا تو اس کا اوپر مینشن کر دیا جائے. اسی طرح لیڈیز کا اگر ہے تو اس کے اوپر لکھ دیا جائے قدن XL، قدن لارج. اسی طرح سے اگر جینٹس کا ہے تو ارکک ایک ہی XL، ارکک XL، جو بھی سائز ہے وہ آپ اوپر لازمی مینشن کریں تاکہ آگے ڈسٹریبیوشن میں آسانی رہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جب اس کا جسم کا ایک حصہ درد کرتا ہے تو سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے. اور بینگ اے مسلم ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم دوسرے مسلمان کی تکلیف کو محسوس کریں، احساس کریں اس کا، اور اس کا خیال رکھیں. اپنی سی جو ایفرٹ ہو سکتی ہے ہم وہ کریں، اور اللہ تعالیٰ باقی دلوں کے حال اور ہماری ایفرٹس دیکھ رہا ہے ہر چیز. بہت سارے لوگ فائنینشلی نہیں کر سکتے، بہت سارے لوگ فزیکلی نہیں کر سکتے، تو کم از کم آپ دعا کر سکتے ہیں. تو جو بھی ہم کر سکتے ہیں ہم اپنے بہاف پہ اس کی پوری کوشش کریں. یہاں اسکولس میں اسی دن آف کر دیا گیا تھا، منڈے والے دن ہی، اور 28 فیبرری تک آف کر دیا گیا تھا. لیکن اب اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ سمرز تک آف ہی رہیں گے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز. اور یونیورسٹیز اور کالجز سب جگہوں پہ پڑھائی اب آن لائن ہوگی، اور جتنے ان کے ہاسٹلز ہیں وہ سب افیکٹیز کو دیے جائیں گے تاکہ وہ وہاں پر اپنا اسٹے کر سکیں اور مشکل کا سامنا نہ پیش آئے انشاءاللہ. یہاں اسکولس کے اندر ڈفرینٹ ڈیز میں الگ الگ چیزیں کلیکٹ ہو رہی ہیں، اور اسپورٹس کمپلیکس وغیرہ کے اندر تو ماشاءاللہ دن بھر کام چل رہا ہے. لیکن اسکولس کے اندر بھی اس طرح سے کہ ایک دن جیسے آلو اور پیاز کی کلیکشن ہوئی، پھر ایک دن شوز کی اناؤنسمنٹ ہوئی، اس دن سب شوز لے کر آئے اور شوز کی پیکنگ ہوئی. پھر ایک دن اسکارفس اور ساکس وغیرہ کی ہوئی، پھر ایک دن جیکٹس کی ہوئی اور سویٹرس کی ہوئی، اور ایک دن کپڑوں کی ہوئی. اس طرح سے الگ سے تو آپ جب دل چاہے جو بھی چیز دینا چاہیں آپ خود سے جا کر دے سکتے ہیں، لیکن یہ اسکولس کے اندر الگ سے کچھ پیکنگ کی وجہ سے اس طرح سے کیا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ فرائیڈے والے دن کمبل سینے والی مشینری بھی رکھی گئی ہے، مشینز رکھی گئی ہیں، اور اناؤنس کیا گیا تھا کہ جو ہے نا جس کو کمبل سینے آتے ہیں وہ آ جائے اور والنٹیئر کرے تاکہ کمبل سی کر آگے بھیجے جائیں. تو ماشاءاللہ سے اس طرح سے جگہ جگہ پر کام چل رہا ہے. باقی اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے، آمین ثم آمین. اور ہم یہ جو چھوٹی موٹی ایفرٹس کر رہے ہیں یہاں پر، اور جو دوسرے ممالک میں بھی لوگ ایفرٹس کر رہے ہیں، جو دعائیں کر رہے ہیں، ان سب کی بھی اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور ان کی ایفرٹس کو قبول کرے، اور ہم سے ہر وہ کام لے لے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور ہم سب کی مغفرت فرما دیں. آمین. ہمیں بالکل بھی نہیں معلوم کہ ہمارا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور وہ ہم سے راضی ہو جائے، اس لیے اپنی سے پوری کوشش ہر وقت جاری رکھنی چاہیے. باقی بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ملاتیا میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایئرپورٹس پہ ویٹ کر رہے ہیں. جو زخمی ہیں وہ بھی وہاں پر ہیں، جن کی فیملیز بچ گئی ہیں وہ سب وہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں، اور فلائٹس کا ویٹ کر رہے ہیں کہ جو فلائٹس آئیں پھر اس سے وہ دوسرے شہروں میں جائیں اور واپس سے وہاں پر رہائش اور انتظام کریں. کتنا ٹف فیس ہے. خود سوچیں کہ ایک فرد ہے جس نے سب کچھ اپنے آنکھوں کے سامنے ختم ہوتے ہوئے دیکھا، اور پھر وہ سب کچھ چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر زیرو سے سٹارٹ کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام لوگوں کی مشکلات کو آسان کرے اور ان کی تکلیفوں کو دور کرے، اور ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے کہ اس نے ہمیں اتنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے جن کو ہم ریئلائز ہی نہیں کرتے اور فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں.
یہ سوچے بغیر کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج دی ہے تو کل کو وہ ہم سے لے بھی سکتا ہے۔ آخر میں دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے۔ جتنے بھی لوگ اس زلزلے میں شہید ہو چکے ہیں، سیریا میں، ترکی میں اور جہاں جہاں دنیا میں مسلمان شہید ہو چکے ہیں، ان سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے آگے کے مراحل آسان کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو وسیع کر دے اور کشادہ کر دے ان سب کے لیے، سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو تمام تکلیفوں اور تمام عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو جنت الفردوس کا ایک ٹکڑا بنا دے اور ان کی قبروں میں جنت الفردوس کی کھڑکی کھول دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب سے ہمیشہ محفوظ رکھے اور پرسکون رکھے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کی ہواؤں سے ان سب کی قبروں کو تازہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی اولادوں کو، ان کے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہم سب کو بھی ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور صبر، ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے روز آخرت آسان حساب لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پل صراط پر سے تیزی سے گزروا دے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں اپنے پاس بلائے اس حال میں بلائے کہ وہ ہم سے راضی ہو اور ہمارا مقام جنت الفردوس ہو، آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمانا اور یہ تمام دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما لینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے باعث رحمت بنائے کہ ہماری ذات سے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ آج کے اس دور میں جس میں سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے اور صرف اپنی ہی فکر ہے، اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ اور سکون دینے والے بنے، آمین ثم آمین۔ اور ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بنے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ترکی کے، سیریا کے، چائنا کے، برما کے، فلسطین کے، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں جو مشکلات میں ہیں، ان سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس پکچر میں آپ کو لنکس مل جائیں گے جس میں AFAD اور کزلائے جو وہ گورنمنٹ کی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ آگے بڑھ کر بہت زیادہ کام کری ہیں یہاں پر۔ باقی دو جو ہیں وہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں۔ اس کے علاوہ جن کے لنکس ہیں میں ان کے بھی لگا دیتی ہوں۔ باقی آرگنائزیشنز کے بھی لنکس میں نے لگا دیے ہیں جو میرے پاس تھے۔ اور اس کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے امان میں رکھے، اپنی عافیت میں رکھے جہاں پر بھی ہم سب ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں بات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔